اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے ایک بہت بڑا حکم حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے مہینے پڑھا گیا تھا، اسی کی ایک لائن، ایک سطر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جہاں کہیں عبادت کا حکم ہے، اس کے ساتھ ہی حلال کھانے کا بھی حکم ہے۔ یہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام کو مانے اور بعض احکام کو نہ مانے، اللہ کے کچھ حکم مانے اور کچھ حکم نہ مانے، تو وہ پورا فرما بردار نہیں ہے۔ جن حکموں پر اس نے عمل کیا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور جن حکموں کی خلاف ورزی کی، اس پر باز پرس ہو سکتی ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور کفر اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے بھی معاف کر سکتے ہیں۔ یہ تو جانی پہچانی بات ہے، بار بار نہ بھی دہراویں جب بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو اگر ہم عبادت کرتے رہیں اور حلال کھانے کی فکر نہ کریں بلکہ حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو دوستو اس پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس پر سزا اور عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تو کتاب میں سے ہی اور کتاب کے متعلق ہی کچھ نہ کچھ اور کہہ دیا جاتا ہے، کچھ اور بات بتا دی جاتی ہے۔ تو میں پچھلے مہینے کی باتوں کو چھوڑ کر جو حلال کھانے کی فضیلت کے سلسلے میں بیان ہوئی تھی، آگے بڑھتا ہوں، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ حلال کھانے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ جس کو علماء کرام نے حلال ہونا بیان کیا ہے، سب علماء نے اس کا حلال ہونا بیان کیا ہے، وہ کھاؤ، اور جس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، ہاں اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس شبہ والے سے بھی بچیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جس کے حرام ہونے پر سب متفق ہیں اسے چھوڑ دیں، اور جو حلال ہے وہ کھائیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ حلال کہتے ہیں، کچھ اس کو حرام کہتے ہیں، کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں، تو اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوستو تیسرا درجہ یہ بتایا تھا کہ جو چیز حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن وہ کسی گناہ کا سبب بن سکتی ہے، تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ان باتوں کو خوب تفصیل سے آپ کو سمجھایا تھا، آج پھر دوبارہ سمجھ لیجیے گا۔ کئی بار سننے اور سمجھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔
جو چیز حلال ہے، پاکیزہ ہے، شریعت میں اس کا استعمال درست ہے، لیکن وہ کسی گناہ کا سبب بن سکتی ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دے۔ اتنی بات اور اتنے الفاظ تو سمجھ میں آئی گئے ہوں گے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ کچھ نوجوان خوب گرم چیزیں کھاتے ہیں، انڈے فرائی اور کیا آملیٹ کیا کھاتے ہیں۔ کھانا جائز درست، لیکن اگر اس گرمی اور طاقت کی بنا پر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے تو نہ کھائے، اور اس کے لیے کھانا درست نہیں۔ بات پوری سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ۔ اسی طریقے سے صاف ستھرے اچھے نئے کپڑے پہننا جائز اور درست، جبکہ وہ حلال مال سے ہیں، لیکن اگر ان کے پہننے میں یہ نیت ہے کہ مجھے دوسرے لوگ دیکھیں اور مجھے پسند کریں، اور اس میں زیادہ تر نظر ہوتی ہے عورت کی طرف، لڑکیاں مجھے دیکھیں، لڑکیاں مجھے پسند کریں، تو وہ نیت تو الگ ہے ہی۔ یہ نیت نہ بھی ہو، لیکن وہ اچھے صاف کپڑے پہننے سے، بہت بڑھیا کپڑے پہننے سے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہی گناہ جس کا ذکر چل رہا ہے، تو اس کے واسطے یہ جائز اور درست نہیں۔ اس کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے، بڑائی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ پہننا درست نہیں۔ یہ بھی بات، دونوں بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ دوستو، یہ 3 درجے تو بیان کر دیے گئے تھے، اور میں ان کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ جس کے حرام ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ چیز چھوڑ دے۔ یہ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ کھا لے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ کچھ علماء اس کو حلال کہتے ہیں، کچھ علماء اس کو حرام کہتے ہیں، تو بہرحال اس میں ایک درجے کا شبہ پیدا ہو گیا، تو اس کو بھی چھوڑ دے۔ تیسرا درجہ، جو حلال اور پاکیزہ چیز، چاہے وہ کھانا ہو، پہننا ہو، کسی گناہ کا سبب بن سکتی ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دے۔ یہ اب آگے چلیے گا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ جس چیز کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی طاعت پر قوت حاصل ہو، اسے تو کھاوے، اسے تو استعمال کرے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں طاقت حاصل نہ ہو، اس سے پرہیز کرے۔ اب کیا ہے اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف مزے کے واسطے کھائی جاتی ہیں، مزے کے واسطے، ان سے جسم کو کوئی قوت طاقت حاصل نہیں ہوتی، تو نہ کھاوے۔ جن سے جسم میں قوت طاقت حاصل ہوتی ہے کھاوے، جو محض مزے کی ہیں نہ کھاوے۔ ہاں، اگر آدمی کا دل اداس رہتا ہے، کسی بھی وجہ سے غمگین سا رہتا ہے، اور وہ کوئی
ایسی چیز کھاوے جس سے اداسی دور ہو جاوے، ایسی چیز کھاوے جس سے وہ غم کی حالت ختم ہو جاوے، جس کو کہتے ہیں تفریح، تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہو گئی، پھر اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سنو، ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے دوا پی تو ان کی بیوی نے کہا کہ چند قدم ٹہل لیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بے فائدہ حرکت میرے لیے جائز نہیں، میں اپنے نفس سے اپنی تمام حرکات اور سکنات کا حساب لیا کرتا ہوں، تو میں اس چہل قدمی کو کس حساب میں شمار کروں گا۔ اسی طرح شام کو کھانے کے بعد اگر وہ ٹہلتا ہے تو اس کو صحت و قوت میں دخل ہے تو درست ہے۔ یہ ہے بہرحال ان باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر موقع پر عمل کرنا چاہیے، اور نہ سمجھ میں آوے بات پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح جس چیز کے اپنے تک پہنچنے میں وسائل میں سے کوئی سبب، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ خدا تعالی کی نافرمانی کا ہو تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بات اس سے سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے ایک مثال آ رہی ہے اس سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن میں اس بات کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جس چیز کے اپنے تک پہنچنے میں ذرائع میں سے کوئی ذریعہ ایسا ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو، اللہ کی نافرمانی کو دخل ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جیل خانے میں قید تھے، کسی خوش نصیب عورت نے ان کو بھوکا پا کر اپنی حلال روزی سے کچھ کھانا پکایا اور جیل کے داروغہ کے ہاتھ ان تک پہنچایا، تو شیخ نے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن ظالم داروغہ کے ہاتھ سے مجھ تک پہنچا ہے، اس واسطے یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے دوستو، اس درجے کے تقوی پر اول عمل نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کے جو درجات ہیں، سب سے پہلا درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، جب ہم ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چوتھے درجے پر بھی عمل ہو جائے گا، ان باتوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سمجھو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان نہروں کا پانی بھی نہیں پیتے تھے جن کو غیر محتاط اور ظالم بادشاہوں نے کھدوایا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو تقوی۔ ظالم بادشاہوں نے کھدوایا ہے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس کے لیے مال حلال ذریعے سے حاصل نہیں کیا ہوگا، بلکہ ظلم و زیادتی کے ذریعے لوگوں سے مال حاصل کر کے نہر کھدوائی ہوگی، اس لیے احتیاطاً اس سے پانی نہیں پیتے تھے۔ آگے آ رہی ہے مثال اور اسی طرح ایک بزرگ کا غلام کسی گناہ گار شخص کے گھر سے چراغ روشن کر کے لایا، چراغ جلا کر لایا تو انہوں نے بجھا دیا،
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کے چراغ سے، روشن کیے ہوئے چراغ کی روشنی سے نفع نہیں اٹھاتا۔ شاید آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ جو لوگ انویٹر اور بجلیوں کی روشنی میں رہتے ہیں ان کی کیا سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ پہلے گھروں میں ماچس بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صبح کی آگ چولہے میں داب کر رکھتے تھے تاکہ اسی سے شام کو پھر چولہے میں آگ جلا لی جائے، اور شام کی آگ اپنے چولہے میں دبا کر رکھتے تھے تاکہ صبح کو پھر اس سے آگ جلا لی جائے۔ اسی لیے عام طور سے ایک گھر سے دوسرے گھر اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر آگ لے جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے سب کے پاس ماچس نہیں ہوتی تھی، تو جب چراغ جلاتے تھے تو کسی پڑوسی کے یہاں سے چراغ جلا لیا جلا کے لے آیا کرتے تھے۔ اب سمجھو آپ، حضرت ذوالنون مصری کا غلام کسی فاسق اللہ کے نافرمان گناہگار شخص کے چراغ سے چراغ جلا کر لایا تو اس کو بجھا دیا، اور اس سے اس کی روشنی سے نفع اٹھانا پسند نہیں کیا۔ جو بات میں نے آپ کو کہی تھی وہی بات یہ بھی بتا رہے ہیں۔ تقوی کا یہ درجہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس واسطے ادنا درجے کا تقوی ضرور حاصل کر لو کہ ان تمام چیزوں کے پاس نہ پھٹکو جن کے حرام ہونے پر علماء دین کا فتویٰ ہے۔ یہاں سے شروعات کرو اور پھر انشاءاللہ اس درجے تک پہنچ جاؤ۔ بات پوری ہو گئی، آگے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، لیکن ایک واقعہ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے، آپ بھی سنیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان واقعات کے سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، مزے کی باتیں تو دوستو دوسری ہوتی ہیں، ان سے صرف مزہ آتا ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلو خیر، ہارون رشید کا جلوس نکلا، جلوس تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اور اس میں مشعل تھی، گویا کہ یوں کہہ لو بڑے بڑے چراغ تھے راستے میں روشنی کرنے کے واسطے، اور گھروں میں اکثر و بیشتر بہت سے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے، اور اس زمانے کی بات ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ بہرحال یہی بزرگ جن کا نام آپ نے سنا حضرت بشر حافی، ان کی بہن نے اس جلوس کی روشنی میں کچھ سوت کاٹا۔ اب تو سوت کاٹنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، روئی کا دھاگا بناتے تھے چرخے کے ذریعے، سوت کاٹا۔ وہ جلوس اتنا بڑا تھا کہ گویا کہ گھنٹوں جاری رہا، تو اس کی روشنی میں انہوں نے سوت کاٹ لیا، جتنا بھی کاٹا گیا کاٹ تو لیا، لیکن صبح کو دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے جلوس کی روشنی میں سوت کاٹا ہے، تو کیا یہ میرے لیے حلال اور پاکیزہ ہے؟ اس کی آمدنی میں استعمال کر سکتی ہوں؟ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے واسطے آدمی بھیجا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ بشر حافی کی بہن نے یہ مسئلہ دریافت کرایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے واسطے
اس کی آمدنی، اس سود کی آمدنی استعمال کرنا درست نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے احتیاط، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تقوی۔ یہ میرے دوستو، میں اس بات کو، اس بحث کو، اس بات کو ختم کرتے ہوئے پھر عرض کر دوں کہ اول حلال اور حرام کا علم حاصل کرو، جس کا حرام ہونا معلوم ہو اس کو چھوڑ دو، پھر اسی طرح آگے بڑھتے رہو، انشاءاللہ العزیز اعلی درجے کے متقی بن جاؤ گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جو چیزیں بظاہر جائز ہیں لیکن تقوی کے خلاف ہیں، ان کی کچھ مثال آگے بھی آتی ہے، اس کو بھی سمجھ لو۔ مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال ہو، یعنی اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اصطلاحی الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں تو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر اصطلاحی الفاظ استعمال نہ کریں تو بعض مرتبہ تعبیر میں، ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، اس پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے پاس 1 سال بھر رہے۔ 1 سال بھر کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی اس کے ذمہ فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اپنے تمام مال کا مالک بنا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد اپنی بیوی کو، اور 6 مہینے کے بعد پھر وہ خود اس مال کا مالک بن جاتا ہے، تو سال بھر اس کی ملکیت میں وہ مال نہیں رہا، بلکہ اس کی ملکیت میں وہ مال 6 مہینے رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنے کے واسطے ایسا کرے کہ 6 مہینے اپنی ملکیت میں مال رکھے اور 6 مہینے وہ مال اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دے، اور 6 مہینے کے بعد پھر اپنی ملکیت میں لے لے، تو نہ بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوگی نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگرچہ مفتی صاحب فتویٰ یہی دیں گے کہ دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس طرح کا حیلہ اور اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آگے یہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے ضرورت کے واسطے کچھ حیلے بیان کیے ہیں، تو ان کی طرف ہرگز التفات نہیں کرنا چاہیے، ان کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہم اس مثال سے، اگرچہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں لگانا درست نہیں ہے، بلکہ وہ غریب طلباء پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ غریب طلباء پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاوے گی، اور استادوں کی تنخواہ میں، مدرسے کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں اس کو لگانا درست نہیں۔ یہ لیکن اگر کسی غریب آدمی کو تیار کیا جائے کہ میں تم کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں زکوٰۃ کے،
اور تمہیں وہ مسجد بنانے کے واسطے دینے پڑیں گے۔ اب وہ آدمی اپنی زکوٰۃ کے 10 لاکھ روپے اس شخص کو دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مسجد بنانے میں تم یہ چندہ دے دو، وہ چندہ دے دیتا ہے۔ تو دیکھو یہ درست ہے، فتوے کی روح سے یہ درست ہے، لیکن اس طرح کا حیلہ اور اس طرح کی صورت کبھی اختیار مت کرو۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی جی۔ مثلا یہ کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنا تمام مال اپنی بیوی کے نام کر دے اور بیوی کا تمام مال اپنے نام منتقل کر لے، چونکہ مال سال بھر ملکیت میں نہیں رہا اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی نہ بیوی پر نہ شوہر پر۔ اس قسم کا حیلہ کبھی مت اختیار کرو۔ یہ آگے اسی کے متعلق اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو ستائے تاکہ وہ مہر معاف کر دے اور وہ تنگ آ کر اپنا مہر معاف بھی کر دے اور زبان سے کہہ دے لیکن میں نے معاف کر دیا جی، تو اس کو حلال، بعض لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ایسا مال شوہر کے واسطے حلال نہیں ہے، ایسا مال شوہر کے واسطے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن میں اسی کو ایک دوسری مثال سے اور آج کل یہ بات عام ہو رہی ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کو ستاتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، بلکہ طلاق تک کی دھمکی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر سے 1 لاکھ روپے لے کر آ، اپنے گھر سے 2 لاکھ روپے لے کر آ۔ اگر اس کے گھر والے یہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے بھی دیں تو بھی اس شخص کے واسطے وہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ آ گئی ہوگا مسئلہ آپ کی سمجھ۔ اسی طریقے سے اس ڈر کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ کہ اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا، بہت سارا سامان نہیں دوں گا، تو میری بیٹی کو کوئی قبول نہیں کرے گا اور میری بیٹی کو گھر میں آرام سے نہیں رکھے گا، پریشان الگ کرے گا، تانے دے گا، مار پیٹ کرے گا، رسوا کرے گا وغیرہ۔ اس ڈر اور اس خوف سے جہیز کا بہت سارا سامان دیتا ہے بیٹی کو، تو یہ حلال نہیں، جائز نہیں، یہ دل کی خوشی سے نہیں دیا ہوا ہے بلکہ ایک دباؤ کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے میں کسی کے ہاتھ میں 2000 کا نوٹ دیکھوں اور اس کو 2 تھپڑ مار کر وہ نوٹ چھین لوں، تو سب کہیں گے کہ یہ جائز نہیں، اس کے واسطے لوٹا ہوا مال ہے، جائز نہیں اس کے واسطے۔ ایسے ہی کسی کے دل و دماغ پر اس طرح کا دباؤ ڈال کر اس سے مال لینا یہ حلال نہیں۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلو،
آج کل عام طور سے مہر کا پیسہ ادا نہیں کیا جاتا، مہر بڑے بڑے باندھے جاتے ہیں اور ادا نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ بہت ساری عورتیں تو مہر مانگنا پسند بھی نہیں کرتی، اگر ان کو مہر دے بھی دیا جاوے تو لینا پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ انہیں ڈر ہے کہ میرا شوہر ناراض ہو جائے گا اگر میں نے مہر کا مطالبہ کر لیا، میرا شوہر ناراض ہو جائے گا اگر میں نے مہر لے لیا، تو وہ اس ڈر سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ مہر معاف نہیں ہوا۔ اگر وہ معاف بھی کر دے زبان سے تو اس کا استعمال اس مرد کے واسطے جائز اور درست نہیں۔ یہ ایسی صورت اگر ہے کہ عورت ہر طرح کے دباؤ سے لحاظ سے آزاد ہے، کوئی دباؤ اس پر نہیں ہے، وہ کوئی ڈر کوئی خوف محسوس نہیں کرتی، اب وہ اگر معاف کر دے تو درست ہے، معاف ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کا لحاظ اور ڈر ہے کہ میں اگر مہر لے لوں گی تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مجھے ستائے گا، اور وہ ہاتھ میں آنے کے بعد بھی واپس کر دیتی ہے تو بھی درست ہے۔ ہاں اگر وہ بالکل آزاد ہے، چاہے تو رکھے، جب اس کو کوئی خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں، چاہے تو واپس کر دے، ایسی صورت میں اگر وہ واپس کرتی ہے تو درست ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن مسائل کو سمجھنا دشوار اور ان پر عمل کرنا اور زیادہ دشوار، لہذا لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بس ان کو بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ اور سنو، یہاں سہارنپور میں بھی ہوگا ایسا ماحول، مجھے معلوم نہیں، بہت جگہ ایسا ماحول ہے کہ لڑکیاں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے حصہ نہیں مانگتی، اور حصہ اگر ان کو دیا بھی جاوے تو لیتی نہیں۔ ہاں ہمارے علاقوں میں تو چاہے تو آنا جانا رکھ لے یا پھر اپنی زمین لے لے۔ آپ نے اس کا مطلب سمجھ لیا ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ یوں سمجھتی ہے کہ اگر میں نے میراث میں سے اپنا حصہ لے لیا تو میں بھائیوں سے کٹ جاؤں گی، میرا آنا جانا ہی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ اس لحاظ میں یا اس ڈر سے میراث میں سے اپنا حصہ نہیں لیتی، تو اس کا معاف کرنا، زبان سے کہہ دینا جائز نہیں، یعنی درست تو ہے، زبان سے کہہ دینے سے وہ بھائیوں کے لیے حلال نہیں ہو جاتا۔ یہاں بھی ایک طرح کا دباؤ، یہاں بھی ایک طرح کا خوف ہے۔ یہ اول تو اگر وہ معاف بھی کرتی ہیں تو صرف زبان سے، اگر واقعی ان کے ہاتھ میں دے دیا جاوے تو پھر بالکل واپس نہیں کرتی، ایسی بھی صورت ہے۔ ابھی نکول کا ایک قصہ سنا تھا ہم نے، بالکل اسی طرح کا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ساری مثال آپ کو بتائی ہے جن سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا حلال اور حرام کا فرق، بہت سے مسئلے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر عورت اپنا مہر تمہیں واپس کر دے، معاف کر دے، اور اس پر تم 2 گواہ بنا لو، تو مفتی صاحب فتویٰ یہی دیں گے
کہ مہر ادا ہو چکا، اب واپس لینے کا عورت کو کوئی حق نہیں۔ قاضی صاحب یہی فیصلہ دیں گے کہ مہر ادا ہو چکا، اب واپس دوبارہ عورت کو مانگنے کا کوئی حق نہیں یا واپس لینے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں یہ مہر معاف نہیں ہوا، یہ مہر ادا نہیں ہوا۔ یہ بات انشاءاللہ پھر ہوگی۔ کیا وقت ہو گیا؟ اچھا ابھی تو ہے کچھ وقت۔ جی اب اگلی بات سنیے، مجمع میں سوال کرنے کی برائی اور ظاہری دینداری سے دنیا کمانے کی برائی۔ اصل میں بات ایسی ہے کہ بغیر مثالوں کے سمجھ میں نہیں آتی اور سمجھنی ضروری ہے۔ یہ ہمارے نیک دیندار دوست مسجد کے واسطے، مدرسے کے واسطے یا کسی اور نیک اور بھلے کام کے واسطے چندہ کرنے کے لیے نکلے اور اپنے ساتھ کچھ با اثر آدمی لے لیے پاس ساتھ، تاکہ ان کے لحاظ ان کے دباؤ میں ہر آدمی چندہ دے اور 100 کے بجائے 500 دے۔ ایسا کرتے ہیں نا۔ اب چندہ دینے والے نے وہ چندہ اپنی دلی خوشی سے نہیں دیا بلکہ لحاظ اور دباؤ میں آ کر دیا، تو وہ حلال اور جائز نہیں، لینا درست نہیں، اس طرح چندہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص سے کوئی آ کر مجمع میں سوال کرتا ہے اور وہ ایسی پوزیشن کا آدمی ہے کہ اگر نہ دے تو مجمع میں اس کی رسوائی ہوگی، سب لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی۔ اگر وہ 50-100 روپے دے دے تو اس کی رسوائی ہوگی۔ اب وہ اپنی رسوائی سے بچنے کے واسطے دیتا ہے، تو یہ لینا جائز اور درست نہیں۔ اس لیے ایسے مجمع میں سوال کرنا درست نہیں۔ ایسے مجمع میں چاہے اس کی ہمت و گنجائش نہ ہو، وہ 100 روپے کے بجائے 500 دے گا، تو اس طرح سے چندہ لینا مانگنا درست نہیں۔ اسی طرح کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ بھیک مانگنا بری بات ہے۔ اگر سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کی نوبت آوے تو اس کا ضرور خیال رکھو کہ مجمع میں سوال نہ کرو، کیونکہ اکثر ایسی حالت میں دینے والا جو بھی کچھ دے گا وہ مجمع میں ذلت اور رسوائی اور اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے دلوں میں اپنی بے عزتی سے بچنے کے خیال سے دے گا اور دلی خوشی سے نہیں دے گا۔ پس ایسا دیا ہوا مال استعمال کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ کسی کے بدن پر مار کر لینا یا کسی کے دل پر شرم اور دباؤ کا کوڑا مار کر لینا دونوں برابر ہیں۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلی بات ایک اور سنو، اور ہمارے نیک علماء، حافظ علماء اور نیک لوگ اس کو خاص طور سے سنیں۔ جی ہاں، حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ ہی کھائیں، یعنی نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور نیک لوگوں کو آدمی دینا پسند کرتے ہیں۔
تاکہ عبادت میں اس کو مدد ملے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے نیک کاموں میں مشغول رہے۔ لوگ دینا پسند کرتے ہیں، علماء کو، صلحاء کو ہدیہ دیتے ہیں۔ اتنی بات آپ جانتے ہی ہیں۔ میں اس سے آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، اور وہ یہ کہ آپ میں سے جو صاحب وسعت اور صاحب گنجائش لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، اپنی مسجد کے امام کو ہدیہ تحفہ دیتے رہا کریں تاکہ وہ پریشان نہ ہو، تنگ دل نہ ہو۔ پھر وہ تعویذ بیچنے کا کاروبار نہ شروع کر دیں جی، اور کہیں دھوکہ دھڑی میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ جو تنخواہ ہے زیادہ سے زیادہ دو، اپنی ہمت کے مطابق جتنی دے سکتے ہو دو، اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہو۔ جو علماء صلحاء دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو دیا کرو، اپنی وسعت و گنجائش کے مطابق خوب دیا کرو تاکہ وہ بے فکری کے ساتھ دین کا ایک کام کرتے رہیں، وغیرہ ہر بات سمجھ میں آئے گی ہوگی، پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلی بات سنو، جو شخص دینداروں کی صورت بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ دیندار نہیں ہے اور لوگ اسے دیندار سمجھ کر دیتے ہیں، تو اس شخص کے واسطے وہ پیسہ لینا جائز نہیں، حلال اور طیب نہیں۔ انہوں نے تو دیندار سمجھ کر دیا ہے اور وہ دیندار ہے نہیں، تو اس کے واسطے وہ پیسہ حلال اور طیب نہیں ہے۔ دونوں باتیں اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نیز اپنے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، مثلا نیک لوگوں کی سی صورت اس نیت سے بناؤ کہ ہمیں لوگ بزرگ سمجھ کر ہدیہ دیا کریں، حالانکہ تم کورے ہو اور تمہارا دل گندگی سے آلودہ ہے۔ یاد رکھو کہ دوسرے کا دیا ہوا مال اس وقت حلال ہے جبکہ تمہاری چھپی ہوئی حالت ایسی نہ ہو کہ اگر دینے والا اس سے واقف ہو جاوے تو ہرگز نہ دے۔ بات تو اسی سے مثال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوسری مثال میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ اپنی حالت بڑی پھٹی پرانی بنا لیتے ہیں، بڑی بوسیدہ حالت، اور خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ اگر وہ صاف ستھرے اور اچھے لباس میں رہیں گے تو کون دے گا؟ وہ تو پھٹے پرانے لباس میں رہیں گے، تاکہ ترس کھا کر لوگ ان کو دیں، چاہے ان کے پاس کتنا ہی پیسہ کتنا ہی مال ہو۔ لوگ دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، اس کو 1500 روپے تک دیتے ہیں، اس سے کم زیادہ دیتے ہیں۔ یہ تو اگر دینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص کے پاس تو بہت سارا روپیہ موجود ہے، بہت سارا مال موجود ہے، تو وہ ہرگز نہیں دے گا۔ تو اس طرح اپنی پھٹی پرانی حالت بنا کر لوگوں سے مانگنا درست نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید تو میں یہی کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور انشاءاللہ العزیز آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ علم حاصل کر لینا چاہیے، وقت پر انشاءاللہ یاد بھی آ جائے گا اور عمل بھی ہوگا۔ اور دوسرے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، اپنا تجربہ، جو باتیں ہم نے بچپنے میں پڑھی تھی، ابتدائی جوانی میں پڑھی تھی، اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے سنی تھی، بہت سی باتیں اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی،
اور ان پر عمل کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی، بس چل رہا ہی نہیں کام۔ لیکن جو فکر بڑھتی گئی، جو ہوش آتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی گئی، تو ہمیں ان سنی ہوئی باتوں سے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ اس وقت وہ اگرچہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت اگرچہ ان پر عمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن بعد میں ان پر عمل ہوا۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سمجھو، عمل کرو۔ اب عمل نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اپنے وقت پر صلاحیت اور استعداد پیدا ہونے پر عمل بھی ہوگا، بس۔